بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ قواعد الصرف کا الدرس الثانی عشر فعل مضارع منفی پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ قواعد النحو کا الدرس السابع ساتواں سبق پڑھیں گے۔ سبق کا موضوع ہے فعل کی اقسام۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سبق پڑھا تھا اسم کی اقسام کا، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اسم کو کئی اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کتنے اعتبار سے تقسیم کیا تھا ہم نے؟ 3 اعتبارات سے، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے اور عام اور خاص کے اعتبار سے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، یہ جو فعل ہے اس کو بھی 3 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ کس کس اعتبار سے؟ زمانے کے اعتبار سے، فاعل کے اعتبار سے اور مفعول بہ کے اعتبار سے۔ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ فعل کو 3 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، زمانے کے اعتبار سے، فاعل کے اعتبار سے اور مفعول کے اعتبار سے۔ اب آئیے ان اقسام کو تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل کی اقسام زمانے کے اعتبار سے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی بنیادی قسمیں 3 ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی کو انگریزی میں پاسٹ کہتے ہیں، فعل مضارع کو پریزنٹ اور فعل امر کو امپیریٹو کہتے ہیں۔ ان تینوں میں فعل امر آپ کے لیے نیا اصطلاح ہے، لیکن میں یاد دہانی کے طور پر تمام اقسام کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اگر ہم فعل ماضی کی بات کریں، فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ تو کسی کام کا گزشتہ زمانے میں ہونا یا کرنا فعل ماضی کہلاتا ہے۔ مثال: اکلا، اس نے کھایا، شریبا، اس نے پیا اور قربا، وہ قریب ہوا۔ فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ جو کام حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا فعل مضارع کہلاتا ہے۔ اس کی مثال: یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا، یجلس، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ تیسری قسم ہے فعل امر۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ اس سے بھی کیونکہ زمانہ معلوم تو ہوتا ہی ہے، یعنی بات کرنے کے بعد کا زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ جب میں کسی کو حکم دیتا ہوں تو اس سے کون سا زمانہ معلوم ہوگا؟ اس کے بعد، یعنی آنے والا زمانہ۔ تو اس لیے اس کو بھی زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم میں شامل کیا گیا ہے۔ فعل امر کی مثال جیسے اقرأ، پڑھیے، انظر، دیکھیے، اسمع، سنیے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے اعتبار سے فعل کی اقسام تھی، یعنی زمانے کے اعتبار سے۔ اب ہم فعل کی اقسام فاعل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو، شاباش، یعنی جس سے کوئی کام انجام پایا ہو۔ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو فاعل کے اعتبار سے فعل کی بنیادی اقسام 2 ہے: فعل معروف اور
فعل مجھول۔ فعل معروف کو انگریزی میں ایکٹیو ورب کہتے ہیں، جبکہ فعل مجھول کو انگریزی میں پیسیو ورب کہتے ہیں۔ ان دونوں اصطلاحات کے نام آپ نے پہلے بھی سنے ہیں، علم صرف میں آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ فعل معروف اور فعل مجھول کسے کہتے ہیں۔ تو فعل معروف کیا ہے؟ یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی یہ بات معلوم ہو کہ اس فعل کا کرنے والا کون ہے، جیسے ذہب خالد، خالد گیا۔ اب اس مثال میں فعل کیا ہے؟ ذہب، گیا، جانے والا کون ہے؟ خالد۔ تو یہاں ذہب یہ فعل معروف کہلائے گا کیونکہ اس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہے۔ اور فعل مجھول کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ مثال اکل الخبز، روٹی کھائی گئی۔ اب فعل تو سمجھ میں آ رہا ہے، فعل جو ہوا ہے وہ ہے کھانا، اور کس چیز کو کھایا گیا یہ بھی معلوم ہے، لیکن کس نے کھائی روٹی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ جو فعل ہے اکیلا، یہ کیا کہلائے گا؟ فعل مجھول۔ اب ہم فعل کی قسم دیکھیں گے تیسرے اعتبار سے، یعنی مفعول کے اعتبار سے۔ مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ فاعل نے جس پر فعل یعنی کام واقع کیا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں مفعول کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو مفعول کے اعتبار سے بھی فعل کی بنیادی اقسام دو ہے، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم کو انگریزی میں انٹرانزیٹو ورب، جبکہ فعل متعدی کو ٹرانزیٹو ورب کہتے ہیں۔ فعل لازم اور فعل متعدی میں کیا فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فعل لازم یہ وہ فعل ہے جس کے معنی صرف فاعل سے پورے ہو جائے اور مفعول کی ضرورت نہ رہے، جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا۔ اب اس جملے میں صرف فعل ہے اور فاعل ہے، اور ان دونوں سے پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس جملے میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل لازم۔ فعل متعدی کیا ہے؟ یہ وہ فعل ہے جس کے معنی صرف فاعل سے پورے نہ ہو بلکہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جیسے اکل احمد تفاحا، احمد نے سیب کھایا۔ اس جملے میں اکل فعل متعدی ہے، اگر ہم مفعول کو ہٹا دیں یعنی تفاحا کو ہٹا دیں تو جملہ بنے گا اکل احمد، احمد نے کھایا۔ اب پوچھنے والا یہ پوچھے کہ بھئی کیا کھایا؟ جملہ مکمل نہیں ہے، جملہ ادھورا ہے، تو اس فعل کو یعنی فعل متعدی کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مکمل معنی سمجھ میں آئے۔ آپ کی کتاب میں کچھ مزید مثالیں لکھی ہے، تو آئیے ان مثالوں کو پڑھتے ہیں۔ 2 کالم ہیں فعل لازم کے اور فعل متعدی کے۔ سب سے پہلے ہم فعل لازم کے جملے پڑھیں گے۔ جاء احمد، احمد آیا۔ دخل خالد، خالد داخل ہوا۔ قام حامد، حامد کھڑا ہوا۔ خرج عاصم، عاصم نکلا۔ انفطرت السماء، آسمان پھٹ گیا ہے۔ انشقت الارض، زمین پھٹ گئی ہے۔ فازت البنت، لڑکی کامیاب ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جملوں میں صرف فعل اور فاعل ہے، اس کے باوجود ان کے معنی مکمل سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ان جملوں کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جو تمام افعال استعمال ہوئے ہیں ان جملوں میں وہ کیا کہلائیں گے؟ فعل لازم۔ اب دیکھتے ہیں دوسرے کالم میں فعل متعدی کے جملے۔
اکل عاصم تفاحا، عاصم نے سیب کھایا، شربت البنت الماء، لڑکی نے پانی پیا، قطع قاسم خبزا، قاسم نے روٹی توڑی، ساق السائق السیارہ، ڈرائیور نے گاڑی چلائی، قبل الوالد ولدہ، والد نے اپنے بیٹے کو پیار کیا، سمع الطالب صوت الاستاذ، طالب علم نے استاد کی آواز سنی، فہمت الطالبات الدرس، طالبات نے سبق کو سمجھا۔ تو یہ تھی فعل کی اقسام مختلف اعتبارات سے۔ ہم نے ان اقسام کو تفصیلاً پڑھا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اقسام سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ان اقسام کے متعلق مختلف صفحات پر تدریبات ہے، آئیے ان تدریبات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی تدریب ہے صفحہ نمبر 95 پر، مندرجہ ذیل جملوں میں سے فاعل اور مفعول کو الگ الگ کیجئے جیسا کہ مثال میں دکھایا گیا ہے۔ ہر جملے کے سامنے دو کالم ہیں، ایک فاعل کا اور دوسرا مفعول کا۔ آپ نے ہر جملے میں یہ دیکھنا ہے فاعل کون ہے، تو اس کا نام فاعل کے نیچے لکھنا ہے، اور مفعول کیا ہے اس کا نام مفعول کے کالم میں لکھنا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، کتب زید الدرس، زید نے سبق لکھا، فاعل کون ہے؟ زید ہے، اور مفعول کیا ہے؟ الدرس یعنی سبق۔ آپ نے عربی الفاظ لکھنے، اردو نہیں لکھنی۔ شرب احمد الماء، احمد نے پانی پیا، تو اس جملے میں فاعل کون ہے؟ احمد ہے، شاباش، اور مفعول کیا ہے؟ الماء۔ تو فاعل کے کالم میں احمد لکھیں گے اور مفعول کے کالم میں الماء لکھیں گے۔ تو باقی جملوں میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ اگلی تدریب ہے پیج نمبر 96 پر، مندرجہ ذیل جملوں میں نمایاں افعال کے بارے میں بتائیے کہ وہ فعل معروف ہے یا مجہول، جیسا کہ مثال میں بتایا گیا ہے۔ آپ کے سامنے جو افعال ریڈ سے لکھے ہیں، آپ نے ان افعال کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول، اور اگر فعل معروف ہے تو فاعل کون ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، کسر الکوب، کب توڑا گیا۔ اب یہ فعل مجہول ہے، کیوں مجہول ہے؟ کیونکہ اس فعل کا فاعل معلوم نہیں ہے کہ کب کس نے توڑا ہے۔ تو اب کیونکہ یہ فعل مجہول ہے تو یقیناً اس کا فاعل معلوم نہیں ہوگا، تو آپ ڈیش لگائیں گے فاعل کے کالم میں۔ اگلا جملہ، قرأ حامد الکتاب، حامد نے کتاب پڑھی۔ قرأ یہ فعل معروف ہے، کیوں معروف ہے؟ کیونکہ اس فعل کا فاعل معلوم ہے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ حامد نے کیا ہے۔ تو ہم نے فعل کے نیچے فعل معروف لکھا ہے، اور اس فعل کا فاعل کون ہے؟ حامد ہے۔ تو باقی جملوں میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 97 پر ایک سوال ہے، السؤال الاول، مندرجہ ذیل جملوں کے بارے میں بتائیے کہ ان میں فعل لازم استعمال ہوا ہے یا فعل متعدی۔ 5 جملے ہیں اور ہر جملے کے سامنے اس کا ترجمہ لکھا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے، یہ بتانا ہے ترجمے کی مدد سے کہ بھئی یہ افعال فعل لازم ہے یا فعل متعدی۔ اگر ان میں کوئی فعل لازم ہوا تو آپ نے فعل کے نیچے فعل لازم لکھنا ہے، اور اگر فعل متعدی ہوا تو فعل متعدی لکھنا ہے۔ مثال، کتب زید الدرس، زید نے سبق لکھا۔ اب اس جملے میں مفعول بھی آیا ہے، اور اگر ہم مفعول کو ہٹا دیں، کتب زید، زید نے لکھا، تو بغیر مفعول کے جملہ ادھورا ہوگا، اس کا معنی سمجھ میں مکمل نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہاں مفعول کا آنا ضروری ہے، اور جس جملے میں مفعول کا آنا ضروری ہے اس کا فعل کیا کہلائے گا؟ متعدی کہلائے گا۔ تو آپ لکھیں گے پہلے جملے میں فعل متعدی۔
دوسرا جملہ ہے مات بکر، بکر مر گیا۔ اب اس جملے میں فعل اور فاعل ہے، اور ان دونوں سے جملہ مکمل سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کیا کہلائے گا؟ فعل لازم۔ شاباش، تو آپ یہاں لکھیں گے فعل لازم، باقی جملے آپ خود کریں گے۔ اور آخری تدریب ہے السؤال الثانی، صفحہ نمبر 98 میں، کالم الف کی اردو اصطلاحات کو کالم با میں درج ان کے درست انگریزی ترجمے سے تیر کے ذریعے ملائے، یعنی آپ نے لائن کے ذریعے ان کو ملانا ہے اصطلاحات کو۔ یہ کالم الف کے نیچے اردو اصطلاحات اور کالم با کے نیچے انگریزی اصطلاحات، آپ نے ان کو ملانا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا الواجب المنزلی یہ ہے عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کرنی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔